لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ گرم بستر، ہیٹر لگے کمروں میں لیٹ کر چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے والوں کو کیا خبر کہ باہر جنوری کی اس ٹھنڈ میں ابلے ہوئے انڈے نہ بکنے پر آنکھ میں آنسو، جیب میں غربت اور پھٹے کپڑوں میں جسم کو محسوس ہوتی ٹھنڈ میں محرومیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ دل سے نکلی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازے، ہر مشکل سے محفوظ رکھے، آمین۔ والدین درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ آزمائش کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنا بھی ثواب والا عمل ہے، کیونکہ یہ انتظار کرنا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں، اچانک چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جانتے ہو آپ میں سے بہت سے لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مسکراتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو خفیہ درد میں ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے آنسو پونچھ لے اور آپ کو سچی خوشی نصیب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو ان 3 گھروں سے سخت نفرت ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے یعنی تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی حق کے مارے ہوئے پیسوں سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہوتی ہو۔ نمبر 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ تم جس چیز پر پوری زندگی قائم رہو گے اسی پہ تمہاری موت ہوگی، چاہے وہ دینداری ہو یا دنیا داری۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ پیاری شہزادی، یہ دنیا تو سراب ہے، یہ تو ایک گہرا سمندر ہے جس میں جس قدر ڈوبو گی اس قدر اندھیرے میں گم ہوتی جاؤ گی۔ تمہیں اس دنیا کی اندھیروں میں نہیں کھونا۔ تم تو مومنہ عورت ہو، تم سے گناہ ہوں گے، مگر ان گناہوں کو خود پر مسلط کر کے خود کو حق کے راستے سے نہ ہٹانا۔ تم اپنے نفس کو کھینچ لانا اللہ کی طرف، تم بار بار رجوع کر لینا، تم بار بار توبہ کرنا، ہو سکتا ہے یوں بار بار کا پلٹنا تمہیں تمہارے رب سے زیادہ قریب کر دے، یوں تم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ تمہاری اصل خوشی تو اللہ کی اطاعت میں ہی ہے، کیونکہ تم مومنہ ہو۔ مومنات اللہ کی نافرمانی اور حرام کردہ کاموں میں خوشی محسوس نہیں کرتیں، نہ ہی گناہ میں سکون پاتی ہیں۔ میری محبت میرا اللہ۔ کچھ اعمال نیکیوں کی صورت میں ہوتے ہیں جو کہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور کچھ اعمال برائیاں ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے گناہ جاریہ ہیں، مسلسل چلتے ہوئے گناہ کے جب تک چلیں گے گناہ کرنے والوں کو گناہ ملتا رہے گا۔ غیبت گناہ جاریہ ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا جائے گا۔ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کو اپنا شوق بنا لو، تم دیکھو گے کہ پھر قدرت کیسے تمہارے حقوق کی ادائیگی کا انتظام کرتی ہے۔ حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں تو کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، شوہر یا بیٹا نہیں مانے گا، بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا،
کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی سے آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ، پھر ان کا امتحان خاص ہوتا ہے اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے۔ اور بس وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کے رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص مسکان کے پیچھے کتنی انکہی چھپا کے رو رہا ہے۔ بس وہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو وہ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب اگانا ہے۔ آپ کا اصل ساتھی آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔